اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پچھلے کئی ہفتوں سے قرآن پاک کے 14ویں پارے میں سورۃ النحل کی وہ آیت شریفہ جو امت مسلمہ سبھی خطبات میں اپنے خطیبوں کے زبانی سنتی رہتی ہے، کیا خطبہ جمعہ اور کیا خطبہ عید، اور جس کے لیے ہمارے علماء، ہمارے اکابر، ہمارے سلف صالحین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن شریف کی ان آیتوں میں ہے جس ایک آیت میں اللہ نے پورے دین کو بیان فرمایا، پورے اسلام کا خلاصہ اس ایک آیت سے ہے، جس میں رب نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے عدل کا، انصاف کا اور احسان کا، اور قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کر دینے کا۔ تین چیزیں ہوئی، انصاف، احسان اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی، اور پھر فرمایا وینہا، اور وہ تمہیں منع فرماتا ہے فحشاء، بے حیائیوں سے، منکر یعنی گناہوں سے، اور سرکشی یعنی حد سے بڑھ جانے سے۔ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ کیا لفظ! اللہ اپنے بندوں کے لیے فرما رہے یعظکم، وہ تمہیں واعظ فرماتا ہے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس نصیحت پر عمل کرو، اس کو اخذ کرو۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ کا خادم اس آیت کا پہلا لفظ عدل، انصاف، اس پر یہ عرض کر رہا ہے کہ انسان اس زمین پر وقت گزاری کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ ہم نے اس زمین کی جو آرائش اور اس کو جو سجایا دھجایا ہے وہ اس لیے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں نیک عمل کر کے کون آتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور چونکہ یہ امتحان گاہ ہے اس لیے جیسے ہی امتحان ختم ہوگا ہم اس پورے امتحان گاہ کو توڑ کر بنجر میدان کر دیں گے۔ امتحان ختم ہو جائے گا، نتائج برآمد ہوں گے اس وقت جب پوری انسانیت اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی۔ وہ یوم الحشر ہے، وہ یوم القیامہ ہے، وہ یوم الدین ہے، وہ یوم التغابن ہے، وہ یوم انصاف ہے، وہ یوم الطلاق ہے، ملاقات کا دن ہے، وہ یوم الجزا ہے، بدلہ حاصل کرنے کا دن۔ زمین جو ہے یہ جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے۔ بعض گناہ جیسا میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جس کے بعض حصوں کی جزا اور اس کا عذاب، اس کا وبال اس زمین پر بھی انسان کو بھگتنا پڑتا ہے، اور ان گناہوں میں ایک تو ماں باپ کی نافرمانی اور دوسرے ظلم، کسی کا حق مار لینا۔ اور لفظ انسان، اصل میں انسان جن مختلف رشتوں میں باندھا گیا ہے، ایک انسان جس کے پہلے میں نے ایک انسان، اس کی مختلف حیثیتیں ہیں، یہ ایک ہی وقت میں اپنے اللہ کا بندہ ہے، اس اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے اس کو زیب نہیں دیتا، اگر اس رب کے سوا کسی اور کی عبادت کرے
تو قرآن کا فتویٰ ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرے گا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کیا۔ کون اس کو ڈال دے گا جنت میں، دیکھ لینا حاصل کی میدان۔ اس کی دوسری حیثیت جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کی زندگی کے قائد اعظم۔ معلوم نہیں یہ لفظ کیسے لوگ کسی اور کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ دسترخوان کی بلیوں کا معاملہ ہے۔ اس کی زندگی کا قائد اعظم اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور فقط جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کی پوری زندگی کا قطب نما، جس رخ پر اس کو زندگی کر کے اپنی زندگی گزارنا ہے وہ ایک ذات ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بہترین نمونے زندگی رکھ دیا ہے۔ بس جس کی زندگی ان کی زندگی سے جتنی اقرب ہوگی، جتنی قریب ہوگی، وہ اتنا میرے قریب ہوگا، اور جتنا ان کی زندگی سے دور زندگی ہوگی وہ اتنی ناکام ہوگی۔ اور پھر وہ مختلف سماجی رشتے جس میں اللہ عز و جل نے اس کو باندھ کر پیدا فرمایا ہے، اس میں سب سے پہلا رشتہ والدین۔ 3 ہفتے تک مسلسل میں والدین کے حقوق آپ کے سامنے عرض کرتا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنے حق کے بعد اگر کسی کا حق گنوایا ہے تو وہ والدین کا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اللہ کی بندگی، اور اس کے بعد اللہ نے اپنا حق دیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سورہ نساء۔ اللہ کی بندگی کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت قرار دینا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن شریف میں اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق دیا۔ والدین کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں اتنے ہیں کہ ایک شخص ان کی روشنی میں جب اپنے والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری، یہاں ایک بات، چونکہ یہ عنوان تو ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ کئی ہفتے چلتا رہے گا اللہ کی توفیق سے، اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں اسلام کا جو مزاج ہے وہ کتنا انصاف پسندانہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا کہا مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول کا کہا مانو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر واولی الامر، اور جو تم میں صاحب امر ہیں، جن کے احکام کو ماننا ضروری ہے، شریعت کے اعتبار سے وہ انگنت۔ حکیم وقت بھی اولو الامر میں آتا ہے، والدین بھی آتے ہیں، ائمہ بھی آتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں، مفتیان کرام بھی آتے ہیں، قاضی وقت بھی آتا ہے، استاد بھی آتا ہے، سب اپنے وقت کے حساب سے۔ بیوی کے لیے شوہر بھی ہوتا ہے، والدین اس کی اولاد کے لیے بھی ہوتے ہیں، ان کا حکم ماننا ضروری ہے۔ لیکن یہ سارے اولی الامر اللہ کی اطاعت بلا شک، جو اللہ کہے اس پر عمل کرنا ہے، رسول کی اطاعت بلا شک، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے وہ حرف آخر، اس میں کسی طرح کی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن اولی الامر جو ہے یہ تو انسان ہے نا، یہ کبھی صحیح حکم دیں گے اور کبھی غلط حکم بھی دے سکتے ہیں، اس لیے قرآن نے اس کی تشریح فرمائی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لیکن جب اولی الامر کی اطاعت میں کسی چیز کے معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اس کا معنی اولی الامر
کی اطاعت صرف اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق حکم دیتے رہے. اگر ان کے حکم سے ہٹ کر یہ کوئی حکم دے پھر اس کی اطاعت سے جیسے واجب نہیں رہتی، وہ چاہے اس کے ماں باپ ہو چاہے بیوی کی اس کا شوہر. آپ اسلام میں کتنا انصاف پسند ہے. ایسا نہیں کہ نہیں اس کی بھی مانو اس کی بھی مانو، آدمی تو مر جائے، کر ہی نہیں سکتا. اب بات یہ ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں نے والدین کے حقوق پر جہاں تک بات عرض کی جا سکتی تھی وہ عرض کی گئی. رشتوں میں دوسرا نازک ترین رشتہ جو ہے وہ بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے. میرے بھائیو، ہم کیا کرتے ہیں یہ دین نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے وہ دین. اگر ہمارا عمل احکام الہی اور احکام رسول کے مطابق ہے تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. لیکن اس کے پہلے میں نے 20 مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ اگر کہیں ہمارا عمل ان کے احکام کے خلاف ہے تو خیریت یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. اس لیے کہ اللہ نے ان سانسوں کے بندھن کے ساتھ ابھی اصلاح کا موقع عطا فرمایا ہے. جو سانس آخری ہوگی اس کے بعد تو فیصلہ ہونے کا وقت آ جائے گا، اصلاح کا وقت ختم ہو جائے گا. تو جو یہ رشتہ والدین کے بعد نازک ترین رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے. اب عام طور سے جتنے رشتے ہیں اللہ نے جتنے رشتوں کو بنایا ہے، کسی موقع پر آپ کے خالی نے عرض کیا تھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں اصل میں زیادہ پڑھ لکھ لینا اور آدمی کو کبھی کبھی علم کا تو غرور نہیں ہوتا لیکن پیسے کا غرور، اور پھر بہت زیادہ ماڈرن ہونے کے شوق میں بعض لوگ اتنی اونچی اڑان اڑنے لگتے ہیں کہ ان کو اپنے رشتہ دار بھی اچھے نہیں لگتے. اور کیوں نہیں اچھے لگتے؟ اس لیے کہ وہ کم پڑھے لکھے ہیں بیچارے، وہ غریب ہیں. ہم سوٹ بوٹ والے، ٹائی لگا کر کار میں چلنے والے اور وہ آٹو چلانے والا، سائیکل پہ چلنے والا، اس کو میں کہوں گا وہ میرا خالو ہے، اس کو میں لوگوں کو بتاؤں گا یہ میرا چچا ہے، اتنی میری توہین ہو. یہ سوچ انتہائی رذیل سوچ، رذیل سے نیچے کوئی لفظ اس وقت میرے ذہن میں نہیں. رشتے جو ہیں، کون میرا والد ہو، کون میری والدہ ہو، کون میرا چچا ہو اور کون میرا ماموں ہو، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے جو اس نے یہاں لاگو کیا ہے. اگر مجھے میرے رشتے پسند نہیں آتے اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے اللہ کی پسند پر اعتراض ہے. اپنی اوقات دیکھ لوں، کل جس اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے جب وہ مجھ سے پوچھے گا کہ میرے بنائے ہوئے رشتے کو تو نے ناپسند کیا تھا، اب یہ بتا اگر میں بھی تجھے ناپسند کر دوں تو تیرا حیثیت کیا ہوگا. آپ سمجھے؟ تو رشتے جو ہیں ان کا نبھانا، ان کے حقوق کی ادائیگی، قرآن شریف بار بار ذوی القربیٰ ذوی القربیٰ ذوی القربیٰ کا لفظ استعمال کرتا ہے. قرابت رشتے جو ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ دنیاوی جو کسوٹیاں ہیں وہ کسوٹی کوئی کسوٹی نہیں بھائیو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میں بہت ہائی فائی اور میرا وہ رشتے دار جو بظاہر پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس دکھائی دے رہا ہے، جس کو مجھے میرا رشتے دار کہنے میں شرم محسوس کر رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی روشنی میں اس مقام پر اللہ کی بارگاہ میں فائز ہو جس کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی مجلس میں ان کا انتظار نہ کیا جائے. آپ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، کسی مجلس میں ان کا انتظار نہ کیا جائے. کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو ان کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے. کسی کی لڑکی کے لیے پیغام دیں تو ان کا پیغام قبول نہ کیا جائے. دنیاوی اعتبار سے کسی لڑکی کے لیے پیغام دیں وہ دھتکار ہے، کسی کے دروازے پہ دستک دیں وہ جھانکے دروازہ نہیں کھولا.
کسی مجلس میں اس کا کیا ضروری ہے، اس کا آنا نہیں آنا کیا ضروری ہے، آئے نہ آئے ہماری بلد۔ یہ تین باتیں گنوانے کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں اور پھر وہ شخص اپنے تقوی اور اپنے پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام رکھتا ہے کہ اگر کسی بات پر وہ اللہ کی قسم کھا لے اللہ اس کی قسم کو پورا کرے۔ تو ظاہری لباس، ظاہری شکل و صورت اور تمہارا سماج، جس کے ہاں عزت کا معیار صرف پیسہ ہے، وہ پیسہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے، یہ سماج سوچنے کو تیار نہیں۔ اس سماج کی سوچ نہیں، سوچ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک شخص ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور تقویٰ کسی کے دل میں کتنا ہے وہ اس کے لباس سے نہیں ظاہر ہوتا۔ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ میرے نبی نے 3 مرتبہ اپنے قلب انور کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اللہ کا خوف یہاں ہوتا ہے، اللہ کا ادب یہاں ہوتا ہے۔ کسی کا دل چن کے تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہر ایک کو اپنے سے زیادہ اللہ کا قریبی بندہ سمجھو، اپنے سے زیادہ متقی سمجھو، کسی کے بارے میں فتویٰ نہ دیجیے کہ ہمیں اور تمہیں کوئی حق نہیں۔ تو آپ کا خادم عرض جو کر رہا ہے، اصل مضمون آج کا بات دوسری طرف نکلنے، وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اکیلا رشتہ ہے جو دنیا میں جوڑا جاتا ہے۔ میں بظاہر کا اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بچے اور بچے کا پیغام، ابھی جو بچے اور بچیاں کنوارے ہیں اللہ بہتر جانے کہاں ان کا رشتہ ہونا کوئی نہیں جانتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رشتے بھی اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس زمین پر کوئی ذرا بھی وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، میرا اللہ ایسا علم والا اور ایسا حاکم مطلق ہے، قرآن نے فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا اپنی جگہ سے نہیں ٹوٹتا مگر میرے اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو کوئی رشتہ بغیر اس کے علم میں اجازت کی کیسے ہوتا ہے؟ ہاں بظاہر اس لیے دکھائی یہی دیتا ہے کہ مختلف جگہوں سے رشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور پھر وہ رشتہ فائنل ہو جاتا ہے جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے بظاہر یہ ہوا کہ یہ رشتہ یہاں جوڑا گیا۔ میرے بھائیوں، اس رشتے زوجیت میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا دونوں اجنبی، ابھی یہ تو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے نا، ماڈرن ٹیکنالوجی، اس میں بہت سارے فائدے بھی، لیکن فائدے کے مقابلے میں نقصانات بہرحال زیادہ ہیں۔ ہمیں سے سبھی کے جیب میں موبائل ہوگا اور سب کے پاس اسکرین ٹچ۔ علماء یہ فرماتے ہیں، مولانا مفتی تقی عثمانی مدد العالی، آپ واقف ہیں، ان کو دیکھتے بھی رہتے ہوں گے آپ سوشل میڈیا، اس وقت پڑوس کے ملک کے مفتی اعظم ہیں اور اس وقت علم فقہ کے اعتبار سے ان کی تفسیر بھی ہے، تفسیر میں قرآن شریف کی لکھا ہے انہوں نے، اور جو ان کو اللہ نے پکڑ دیا ہے علم دین پر اور فتاوے ان کا ایک فتویٰ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ یہ جو موبائل جو اسکرین ٹچ ہے، اس کے لیے ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جس شخص کو اپنے نفس پر قابو نہ ہو، اس لیے کہ اس کو جب آپ نے اوپن کیا تو ایک ساتھ معلوم نہیں کیا کیا اوپن ہوتا ہے، سب کو معلوم نہیں کیا وہ بولنا ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں جس شخص کو اپنے نفس پر قابو نہ ہو، کس کو اپنے نفس پر کتنا قابو ہے یہ آپ کا نفس مجھے نہیں معلوم، میرا نفس آپ کو نہیں معلوم۔ ہر آدمی بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، قرآن نے کہا ہر نفس ہر انسان اپنے آپ کے بارے میں بہت خوب جانتا ہے، ہر نفس جانتا ہے میری اوقات کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے۔ چہرے کے اوپر کسی طرح کی مرمہ کاری کرنا بہت آسان، آبا قوا دستار، ہاتھ میں تسبیح، نظر نیچی، انگلی نیچے، ایسا لگے کہ تقوی کا پہاڑ جانا، لیکن دل کی کیا کیفیت ہے؟
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ خوب جانتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے نفس پر قابو نہ ہو اس شخص کے لیے اس فون کا استعمال کرنا حرام۔ سنا آج کل تو ہمارے 8 سال کے بچے بھی اسے نہیں کھیلتے ہیں۔ ابھی کھلونا لینے کا چکر ختم ہو گیا، بچہ رو رہا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہو، کارٹون واٹون نکال کے دے دو، بچے بھی مست اسی۔ لیکن اس آلے کا حال یہ ہے، شراب جو ہے نا، شراب کی حرمت اسلام میں 3 قسطوں میں نازل ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی حرمت آہستہ آہستہ نازل ہے قرآن سے، اس لیے کہ وہ سماج کیسا تھا اس کو اللہ کی طرف، لیکن اس کی حقیقت اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم پر اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ہم کو اس نے وہ سماج دیا کہ ہم اوپر کی نسلوں سے بھی مسلمان ہیں، اور اللہ چاہے اور اللہ کرے کہ ہماری اگلی نسلیں بھی مسلمان ہوں گی، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ایک تابعی نے اپنے شیخ، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہے، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، یہ وہ عظیم ترین عبادت ہے کہ جس عبادت کی طرح کوئی عبادت ہوئی نہیں۔ آپ انداز فرمائیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، دعوت اللہ، اس کے معاملے میں تکلیفیں برداشت کرنا، سب جو ہے جو صحابہ نے کیا اس سے کہیں زیادہ کوئی بھی انسان کر سکتا ہے اگر حالات آئیں تو۔ لیکن صحابہ جس مقام پر ہیں، میں نے اس کے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس طرح نبیوں کو اللہ نے منتخب کر لیا، جس کو اس نے منتخب کیا وہی نبی بنا۔ نبوت جو ہے وہ کسبی نہیں ہے، اپنی محنت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، ولایت کسبی ہے، جو چاہے وہ اللہ کا ولی بن جائے، دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مقام صحابیت جو ہے وہ بھی کسبی نہیں ہو سکتا، آدمی اپنی عبادت کے ذریعے صحابیت کا درجہ نہیں پا سکتا۔ صحابی بننے کے لیے زیارت رسول ضروری ہے، اور زیارت رسول جن کی تقدیر میں اللہ نے لکھی تھی ان کو میسر آ چکی، اب قیامت تک کوئی دنیا میں زیارت رسول سے مشرف نہیں ہو سکتا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت وہ ایک الگ عنوان ہے، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من رأى فی المنام فقد رآنی ان الشیطان لا یتمثل بی، جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا، یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں، من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رآنی، تحقیق اس نے مجھے دیکھا۔ اس لیے ان الشیطان لم یتمثل بی، شیطان کی یہ طاقت نہیں کہ وہ میری شکل اختیار کرے۔ شیطان کو جن چیزوں پہ اللہ نے روک لگا دیا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، شیطان چاند اور سورج کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اور شیطان میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اس موجود پہ روک لگی ہوئی ہے، یہ 3 شکلیں وہ اختیار نہیں کر سکتا، باقی جس شکل میں ہے وہ آدمی کو بیٹھا سکتا ہے۔ بہرحال بات اس پہ چل رہی تھی رشتے پر، یہ نکاح، یہ وہ نکاح صحابی، بات تابعی کی چل رہی تھی کہ ایک تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو وہ تابعی ہیں، یہ خیال رہے، اس لیے کہ تابعی ہونے کے لیے کوئی روایت نقل کرنا ضروری نہیں ہوتا، صرف صحابی کی زیارت ایمان کی حالت میں آدمی کو ہو جائے وہ اس کو مقام تابعیت تک پہنچا دیتی ہے۔ اس طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو وہ تابعین میں ان کا شمار ہے۔ ایک تابعین نے اپنے شیخ نے صحابی سے پوچھا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع عطا فرمایا۔ ہم لوگ ایسا لگتا ہے کہ کاش ہمیں بھی اللہ اس زمانے میں پیدا کیا۔ صحابی نے عرض کیا، بیٹا، صحابی کہتے ہیں اپنے شاگرد تابع، بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس دور میں پیدا کیا۔
کعبہ حق کا وقت میں زیارت رسول سے محروم ہونے کی بات کہہ رہا ہوں، اور میرے شیخ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنا تہمت جو تھا وہ ذرا سرکایا، اور جب تہمت سرکایا تو وہ جو ہڈیاں تھیں وہ صرف ہڈیوں کا پنجر دکھائی دے رہا تھا۔ کہنے لگے ہم جب ایمان لائے تھے اور اس ایمان لانے کے نتیجے میں جب ہم کو ریت پر لٹا کر ہمارے اوپر پتھر رکھے گئے تو ہمارے جسم کا یہ حصہ پانی بہہ کر، خون بہہ کر، چربی بن کر بہہ گیا، اور ہم نے یہ برداشت کیا ہے۔ خدا جانے تم برداشت کرتے یا نہ کرتے، اس لیے تم اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اس دور میں تمہیں پیدا کیا، اتنی مشقتیں اٹھا۔ وہ صحابی تھے بہرحال۔ تو جس طرح مقام نبوت کسبی نہیں ہوتا ہے، اسی طرح مقام صحابیت بھی بحبی ہوتا ہے، کسبی ہوتا ہے۔ اب عرض یہ کر رہے تھے کہ نکاح کا بندھن، نکاح کا رشتہ، اور نکاح کے رشتے کے بعد جو حقوق میاں اور بیوی، ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں بیچارے، گھر میں جھگڑا ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، اس پر ایک واقعے میں بات ختم کر رہے ہیں، اس لیے تقریر کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے کی بات جو ہے وہ اگلے ہفتے عرض کریں گے، رشتہ نکاح کیسے قائم ہو، اور اس کے بعد بیوی کی حیثیت کیا ہے، بیوی کی حیثیت کیا ہے، اور ہماری آخرت پر یہ بات ذہن میں رکھیں، ہماری آخرت پر جو دو اہم ترین رشتے اثر انداز ہونے والے ہیں وہ ہے والدین کا رشتہ اور بیوی کا رشتہ۔ بیوی کا رشتہ ہر کوئی پوچھنے آتا ہے، حضرت میرے کیا حقوق ہیں؟ ایک بندہ آج تک میری زندگی میں یہ پوچھنے نہیں آیا کہ حضرت میری بیوی کے مجھ پر کیا حق ہے، کوئی نہیں۔ اس کو معلوم ہے کہ آئی ایم دا گورنر جنرل، میں گورنر، میں شوہر ہوں، اس کی شوہریت جو ہے اس کے اوپر اتنی سوار ہو گئی ہے، اس درجے سوار ہے اس پر شوہریت کہ اس کی آخرت خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے اس عنوان کو دوبارہ دیں گے، یہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہماری آخرت بھی داؤ پر جس سے لگ سکتی ہے، اس کا میرے بھائیوں بہت لحاظ کرنا ہے، اس لیے کہ جہاں حق کو ادا نہ کیا جائے وہاں عدل کے خلاف ہوتا ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم فرماتا ہے، انصاف کا حکم فرماتا ہے، حقوق کی ادائیگی میں انصاف کرو، جس طرح اپنے حقوق کے طلبگار ہو اسی طرح سامنے والا جو صاحب حق ہے اس کے حق کو ادا کرنے میں بھی اتنی ہی تیزی دکھاؤ، اتنا ہی زیادہ احساس رہو، بلکہ حق تو یہ ہے کہ اپنے حق کے معاملے میں ذرا کم پہ راضی ہو جاؤ، اور سامنے والے کے حق کی ادائیگی میں ذرا جھکتا ہوا تولو۔ انشاءاللہ یہ تمہاری نیکی ہے، یہ تمہارا عمل کل جب اللہ کی بارگاہ میں میزان قائم کیا جائے گا تو نیکیوں کو پلڑے کو جھکانے کے کام آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ